اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ آج کی ان آیتوں سے متصل جو آیت شریفہ گزری ہے اس میں مشرکوں نے، کفار نے، اسلام کی مخالفت کرنے والے ابتدائی اسلام میں قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے موجود ہونے کے زمانے میں یہ کہا تھا ہم کس بنیاد پر آپ کو تصدیق کر لیں، مان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، فلاں فلاں اس قسم کے کئی چیزیں گزری جو انکار کی بنی تھی۔ اس جواب کے اوپر بات ختم ہوئی تھی کہ حقیقت کو چھپا کر تورات میں موجود تذکرے کو یہودیوں نے غلط بیانی سے کام لیا، اللہ کی مقدس کتاب انجیل میں موجود تذکرے کو، قرآن کی حقیقت کو، آخر زمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو، اس کو بھی جھٹلا کر جھوٹ سے کام لیتے ہوئے اسلام کے مخالفت کرنے والے دیگر قومیں، مشرک، مجوسی وغیرہ کے لیے یہ کہہ دیا کہ ہماری کتابوں میں بھی، آسمانی کتابوں میں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ایک جھوٹ تھا۔ اب اس جھوٹی چیز کے اوپر مشرکین مکہ اور سارے دنیا کے مشرک، یعنی وہ تمام قومیں جو کوئی بت کو پوجتا ہے یا مرے ہوئے انسان کو پوجتا ہے، پرستش کرتا ہے، یا زندہ انسان کی پرستش کرتا ہے، یا پتھر کی پرستش کرتا ہے، معبود سمجھتا ہے، یا چاند کو سمجھتا ہے، یا سورج کو سمجھتا ہے، یا پہاڑوں کو سمجھتا ہے، اس قسم کے اعتقاد والے، اس جیسے اعتقاد میں قومیں بٹی ہوئی ہیں اور پھر اس پر اڑی ہوئی ہیں۔ مزید اس کے علاوہ ہر ایک چیز کے عنوان سے، جبکہ ساری چیزوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، رکھوالا اللہ تعالیٰ ہے، رد و بدل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اونچ نیچ پیدا کرنے والا حکمت کے عین مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن انسان نے بارش کے عنوان سے ایک معبود قرار دے لیا، موسم کے لحاظ سے ایک بارش قرار دے لیا، فلاں اعتبار سے جو دیتا یعنی معبود کا درجہ دے لیا، قرار دے دیا۔ تو ان ساری چیزوں کو شامل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی یہ باطل چیز کے اوپر پکا یقین اعتقاد۔ تو ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، سب سے بڑا ظالم، گناہگار، سب سے برا بندہ، انسان یا جن، وہی ہے، یعنی اس سے برا اور کوئی نہیں، کس سے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹی باتیں تو ثابت کرتے ہیں، یعنی غیر اللہ کو اللہ قرار دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو احکام اللہ کی مقدس کتاب کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے، معجزات کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً باطل عروج پہ پہنچنے کے بعد، دنیا کی مادی طاقتوں پر اعتماد رکھنے کے باوجود حق پرستوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی دلانا، حق کو غلبہ دلانا،
یہ ساری کی ساری آیات، احکام اور تفصیل کو اس کو بھی دیکھ کر یقین نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑے ظالم، سب سے بڑے قانون شکن لوگ، سب سے برے انسان ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اگر یہ توبہ نہ کرتے ہوں۔ انہ لا یفلح الظالمون، اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں، آخرت میں اور دنیا میں تو رہنے والا نہ نیک رہنے والا ہے نہ برا رہنے والا ہے، نہ دنیا رہنے والی ہے۔ لیکن سارے قرآن کی چیزیں جو باتیں غیب کی چیزیں ذکر کرتے ہیں جس کا انسان کو پتہ نہیں، اور جو انسان نے جو چیزیں اپنے اعتقاد میں بٹھائے رکھی ہیں وہ اپنے وہم اور گمان کی بنیاد پر، حقیقت کہیں بھی کچھ نہیں ہے، کچے کی بنیاد پر۔ عبادت کے بھی کوئی خاص رنگ اور ڈھنگ مقرر نہیں، ایک طریقہ، پھر ایک وہم پیش کر دیا شیطان نے، شیطانی طاقت نے، شیطانی دماغ اور فکر رکھنے والے نے، اس میں ایک چیز کا اضافہ اور ایک چیخنے ناچنے اچھلنے کودنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا جاتا ہے۔ یہی حال کم و بیش وہ رسوم و رواج جس کا اسلام سے تعلق نہیں، کہلانے والے مسلمان ہوتے کیوں نہیں، کہلا رہے ہیں، کہلانا کافی نہیں ہے، عملی طور پر اس میں جڑنے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس دن اللہ تعالیٰ یعنی اس دن کو بتا دو کہ اس دن ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کے تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اسی سے حشر ہے، حشرہ جمع کرنا۔ پھر اس کے بعد چاہے وہ شرک کسی بھی شکل میں ہو، موجوسیت کی شکل میں ہو، سورج کے پجاریوں کی شکل میں ہو، انسانی پجاریوں کی شکل میں ہو، پتھر یا درخت کی پوجا کی شکل میں ہو یا کسی بھی اور شکل میں ہو، ان تمام مشرکوں سے ایک سوال کریں گے، یعنی ان کو ثابت کرنے کے لیے ان کو خود اقرار کے اوپر آئیں گے کہ یقیناً ہم مشرک تھے۔ یہ حساب کا طریقہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ انکار کی شکلیں گزریں گی، جب ساری چیزیں بتا دی جائیں گی خود بخود اعتراف کرے گا انسان، تو حساب کھل کے آ گیا صاف، اور پھر اعمال کو میزان میں رکھ دیا جائے گا۔ ایمان سے جڑا عمل اس میں بھاری پن پیدا ہوگا، ایمان اور توحید کے عقیدے سے جڑا ہوا جو عمل نہیں ہے اس میں وزن نہیں ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اسی کا تذکرہ ہے۔ تو اس وقت تمام مشرکون جمع کر ایک سوال کریں گے، اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، جس کو تم شریک ٹھہراتے تھے، جو اب تمہاری گرفت ہو رہی، تمہارا حساب و کتاب ہو رہا، جس کو تم شفاعت کرنے والا سمجھتے تھے، سورج کو چلو بلا لو، چاند کو بلا لو، تارے کو بلا لو، پتھر کو بلا لو، درخت کو بلا لو، کسی انسان کو درجہ دیے تھے اس کو بلا لو، جس کا تم پر اعتقاد یقین بھی تھا، یعنی یہ نہیں رہیں گے، آئیں گے ہی نہیں۔ یعنی چاند کبھی یہ نہیں کہا مجھے رب کا درجہ دو، سورج نے یہ نہیں کہا، جس پتھر کو تراش کر بت کی شکل دیو بت بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے، درخت بھی نہیں کہے گا، بڑا درجہ رکھنے والا انسان اس کے بڑائی کے چند کارناموں کو دے کر تقدس کا درجہ دے کر آگے بڑھا دیا، اس لیے کہ اس نے بھی نہیں کہا میرے ساتھ ایسا کرو، مرے ہوئے بزرگ نے بھی ایسا نہیں کہا۔ ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے زندگی میں اپنے اس قسم کی حرکتیں کرواتا ہے انسان سے،
تو وہ تو خود مشرکوں کی فہرست میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لم تکن فتنتہم، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ فتنہ۔ فتنے کے اصل معنی ہے پرکھ کر دیکھنا، آزمائش کرنا۔ مصیبتیں بھی جتنے ہوتے ہیں اس میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ ساری دنیا کا ابتدا سے تجربہ ہے، فضل الکریم یعرف عند المصائب۔ آدمی کے اندر کس ہمت کا ہے، کس جرأت کا ہے، زندگی میں بحران والے معاملات اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، اس کے اندر ڈٹ کر استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس کا سامنا کرنا، اللہ سے رجوع ہوتے ہوئے، تو اب یہ انسان اللہ تعالیٰ کے پاس صاحب الفضل والکرم ہو جاتا، اللہ کے ذو الفضل العظیم کی فضل و کرم کا مستحق ہو جاتا۔ آزمائش کے وقت پر، اسی وقت پر اس کی شناخت متعین ہوتی ہے کہ یہ اس درجے کا آدمی ہے۔ تو ثم لم تکن فتنتہم، تو یہ ان کے جو بت تھے یہ ان کے لیے آزمائش بن گئے تھے دنیا میں۔ اب ان کی زندگی اس سے فرق کی جائے گی، اب یہ خود نہیں ہوں گے۔ انہوں نے نہیں کہا، جو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا درجہ دے دیا یا ربوبیت میں شریک کر دیا، خود پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے، چند رکوع پہلے بات گزری۔ تو یہ وہ ساری کی ساری چیزیں، یہاں پر فتنہ اب ان کا فتنہ ہی نہیں رہے گا، یعنی جن چیزوں کے ذریعے سے گناہ اور شرک والی چیزوں میں مبتلا ہوئے تھے، جس کی بنیاد پر حساب و کتاب شروع ہو رہا ہے، اب یہ فتنہ والی چیز رہیں گی نہیں، یعنی وہ رہیں گے نہیں۔ جب دیکھیں گے کوئی بھی نہیں، ان سے کہو ان تمام قوموں سے پوری بحث میں بھی لگ جاؤ، مناظرہ کرو، مباحثہ کرو، آخر میں ایک ہی جواب ملتا ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے وَمَا يُقَرِّبُنَا إِلَى الزُّلْفَىٰ، ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو ذریعہ بنائے ہیں۔ ذریعہ بناؤ یعنی سبب بناؤ، کہا نیکی کرنے کا، وہ معبود ہے یہ کہاں سے نکلا؟ تو آخر میں جب کوئی جواب نہیں ہوگا تو یہ کہیں گے الا ان قالوا، یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ جو ہمارا رب ہے، ربوبیت میں انکار تھا۔ ارے الحمدللہ رب العالمین کا اخراج جو اس حیات میں کرنا ہے، اب بات کچھ نہیں بنے گی، ہم اقرار کریں گے اللہ رب العالمین ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، جو ہمارا رب ہے اس کی قسم، اللہ جو ہمارا رب ہے اس کی قسم۔ اللہ تو یہاں بھی کہتے ہیں اللہ کو رب ماننا، ربوبیت کے طریقے جو اسماء الحسنی اس کے جو کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی اعتبار سے وہی اس کا خالق اور مالک ہے، وہ کرنے والا ہے، اس یقین کے ساتھ زندگی میں چلنا۔ اب وہ اپنا رب کا بھی اقرار کریں گے، یہ کہہ کر قسم واسطہ دے کر کہیں گے ما کننا مشرکین، ہم نے شرک نہیں کیا کچھ بھی، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم فاسق نہیں ہیں، ہم فاجر نہیں ہیں۔ یہ اتنے ترجموں میں پھیرنے کی وجہ یہ ہے، اسی چیز کو اوپر ظالمون، اب اسی چیز کو یہاں پر مشرکون، اسی چیز کو آگے چلنے کے بعد فاسقون، یعنی حق سے ہٹ گئے۔ یعنی ہم نے اللہ کو ہی مانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اب ان کی سفارش کرنے والے، گواہی دینے والے کچھ بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وہ گواہ بنے ہی نہیں، وہ سفارش کرنے کا ان سے وعدہ کیا ہی نہیں، خود مان لیے، تصور کر لیے کہ کر دیں گے۔
تو اس وقت آپ دیکھیں گے مومن سے سب سے پہلے درجے میں قرآن کی ہر آیت کا خطاب سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے سارا کا سارا کلام پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر من الجنت والناس تک، کہیں راز کہیں بالراز پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا ہے، اس کے واسطے سے پھر ساری چیزیں۔ شیطان کی نشاندہی بھی بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی ہولناک کا تذکرہ کر کر اس سے بچنے کے طریقے بتانے کے لیے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے بعد، وضاحت کے بعد، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے بعد جنت کا دخول بھی اسی کے ذریعے سے۔ اب اس لفظ کا آیت ان الذین آیت شروع ہوئی، یہاں کہاں ہے صاحب؟ یہاں پیغمبر کا نام ہی نہیں ہے، پورا قرآن کا خطاب راز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جتنی کتابیں اللہ نے بھیجا، کوئی سلیٹ کی شکل میں، کوئی کاغذ کی شکل میں، کسی نہ کسی شکل میں، کتابی شکل میں کتابیں دی اللہ تعالیٰ سابق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کتاب اٹھا کے نہیں دیے، آپ کے دل میں ڈالے، پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پڑھوائے، پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر تصدیق فرمائی، آیت کے رکنے کا، پڑھنے کے سارے چیزوں کی، پھر معنی کے مطلب کی آپ کے دل میں ڈالی۔ یہ ساری کتابوں میں انفرادیت ہے، ہر اعتبار سے امتیاز اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں، نفس پیغمبری میں سارے پیغمبر ایک درجے میں، جیسے مسلمان نفس ایمان میں سارے مسلمان ایک درجے میں۔ اب ایمان کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل کرنے کے اعتبار سے سارے انسان الگ الگ، درجہ بندی الگ الگ، یعنی مسلمان ہی اس اعتبار سے سب سے چھوٹے درجے کے انسان سے کر سب سے بڑے درجے تک، سب سے بڑا درجہ کیا ہوگا؟ خود پیغمبر کا آئے گا، اول مسلمان۔ ایک نفس اسلام ایک چیز ہے، اسلام کے اندر اسلامیت کا رنگ ڈھالنا، اسلامیت کے رنگ میں آنا، عملی زندگی کا نمونہ بننا، اس میں الگ الگ درجہ بندی رہیں گی۔ تو ساری اللہ تعالیٰ کی مقدس کتابیں تقدس میں ایک میں، نوعیت میں الگ الگ، پھر اس اعتبار سے اس کلام پاک کو اور فضیلت، اس کا درجہ گرا ایسا نہیں، فضیلت اضافہ۔ سب کامیاب ہیں، ناکام نہیں ہیں، کامیابی کے درجے میں سب ایک ہیں۔ پھر درجہ بندی، اے بی سی ڈی، پھر سی پلس سی مائنس، اس قسم کے درجہ بندی۔ فضیلت وہیں پر ثابت ہوتی ہے، بڑائی وہیں پر ثابت ہوتی ہے۔ کوئی چھوٹا ہے تو انہیں بڑا قرار پائے گا، کوئی کمزور ہے تو اس کو قوی کہیں گے، جس کو قوی کہہ رہے پھر اس سے زیادہ قوی کے مقابلے میں انہیں کمزور ہوں گا۔ تو اس لیے کلام پاک کا ہر لفظ، اب اس میں غور کرنے کی ضرورت نہیں، سب میں شان نبی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اس لیے خطاب یہاں پر بھی کرتے ہوئے انظر کیف کذب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے۔ اب یہ سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ما کننا مشرکین، ہم مشرک نے شرک کیا اس نے، اس لیے کہ جس کا شرک کرتے تھے وہ تو غائب ہو گئے، سامنے عائش نہیں، تو سمجھ گئے اب ہمارے ایسے جواب کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سمجھا انہوں نے۔ انظر، اللہ کا ایسا ارشاد ہوگا۔ اب بالواسطہ اس کلام پاک کے جو حامل ہیں، پڑھنے سمجھنے جاننے ہونے والے، بالواسطہ خطاب، کیونکہ قرآن نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیم تربیت دے کر ذمہ داری اسی وقت ڈال دی، کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو۔ کام کیا ہے تمہارا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
اور اس میں کوتاہی کرنے کے اوپر جو گناہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوا، اس میں کوتاہی کرنا وہ گناہ کرنے والے سے بڑا گناہ تمہارا ہے، جو یہ چیزیں جان کر بتایا نہیں لوگوں کو، چھپایا لوگوں کو، بے راہ روی پر رہنے کو پسند کیا تم نے۔ گناہ کرنے والے سے، یہ گناہ نہ کر کے بھی جو انہیں مخفی رکھا، سب سے بڑا گناہ کر۔ تو کیا قرآن نے ایمان سے جڑنے کے بعد مسلمان کے لیے پھر اس کے اوپر آتھورائز قرار دے دیا، ذمہ دار قرار دے دیا، ذمہ داری کو انجام دینے کا حلقہ، سرکل اس کا چھوٹا بڑا الگ الگ ہے، مر کرنا ہے۔ تو لہذا بالواسطہ اے ایمان پہ ثابت قدم رہنے والوں، یعنی بالواسطہ بشارت بھی ایمان پر رہنے والے کے لیے، دیکھتے رہے مقام ہوگا کہ ان کے مقابلے میں تجھ کو شہادت اور وٹنس کا مقام بھی دے دیں گے۔ سورہ بقرہ میں آیا کنتم شہداء علی الناس، اے امت محمدی کے افراد تم تمام کے تمام پورے اقوام کے اوپر تم کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے میدان قیامت میں۔ اب دیکھو یہ خود اپنے آپ کا بھی انکار کریں، اب تک اللہ کے کلام کا انکار کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، دلائل کا انکار کرتے تھے، معجزات کا انکار کرتے تھے، پیغمبروں کی پیغمبری کا انکار کرتے تھے، مختلف نمونے پیش کرتے تھے۔ اب کچھ نہیں رہا، ہم نے کیا ہی نہیں کہہ کر اپنے آپ کے اوپر جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس کی تفصیل قرآن میں آگے ہے، آنکھ کہے گی، ناک کہے گی، ہاتھ کہے گا، پاؤں کہے گا، چمڑی کہے گی، ساری تکمیل کی جائے گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ انکار کر رہے ہیں۔ دوسری شکل یہ جن چیزوں کو ذریعہ بنا کر تہمت، جھوٹی چیزیں ایمان اور عقیدے میں داخل کیا تھا، غیر معبود کو معبود قرار دیا تھا، وہ سب کے سب نہ رہیں گے۔ یہ زواد لام بڑا نزاکت والا لفظ ہے۔ ذلہ، کوئی شخص بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، اس کو بھی ذلہ، کوئی چیز کھو گئی، گم گئی، اس کو بھی ذلہ، کوئی چیز کھو گئی، گم گئی، ذلہ، زواد لام۔ اور کوئی غلط راستے پہ چل کر حق سے ہٹ کر گمراہ ہو گیا، انہیں بھی ذلہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مقام سے ہٹ جانا ہے، اور یہ لفظ اللہ سے شان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ وضحیٰ میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کے استعمال میں فخر میں نہ سمجھے تو سادے سیدھے استقالی لفظ کے معنی میں چلے رہا تو صورت الزاغہ ترجمہ کر بھی نہیں سکتا، الزام علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گا۔ ہاں دو شکلیں ہوئی تھی، دوسری شکل بھی مراد نہیں ہے، لیکن دوسری شکل میں چونکہ پیغمبری سے پہلے کے حالات ذکر نہیں کرنا ہے، وقت پیغمبری کے ملنے کے قریب والے وقت کی کیفیت کا ذکر ہے۔ وہ معبود کو پانے کے لیے آپ حیران پریشان تھے، ایک چیز پر ٹک نہیں رہے تھے، غار حرا میں جا کر متوجہ اللہ تعالیٰ کی طرف حق کی تلاش میں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، پھر نبوت دے دیا، توحید باری تعالیٰ کی حقیقت بتا دیا، ساری چیزیں بتا دیا، فَهَدَىٰ، آپ کو رہنمائی کر دی، ہدایت دے دیا۔ یہی آخری شکل واضح ہے۔ آپ ابھی بھاگنے دوڑنے والے لڑکے کی عمر میں تھے، مکے میں گم بھی گئے تھے ایک مرتبہ، خاندان بنی ہاشم کا وہ فرد جن کی ایک ایک چیز حجاز کے ہر آدمی کے پاس واضح طور پر ان کا گم ہونا سارا چرچا بھی ہوگا، تلاش کرنے پر نہیں ملتے۔ مختلف افراد نے پوری تاریخ قلم بند ہے، ان کے ملنے کے لیے پوجا پاٹ بھی شروع کیا کرنے والے،
خانہ کعبہ سے بھی لپٹے، نظر و نیاز مانے گئے۔ یعنی اتنی دیر بھی ہو گئی تھی، اتنا بڑا وقفہ گزرا تو ہی آدمی کو تلاش کرتے ہیں۔ کافی جدوجہد، ساری قومیں متوجہ ہو گئیں، واقعہ عجیب سمجھ کر۔ پھر بعد میں صحرا میں ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرمائے تھے، کیونکہ ذلہ کے معنی راستہ بھٹکنے کے بھی آتے ہیں، یہاں حق کا راستہ بھٹکے اس لیے گمراہ کو ضال کہتے ہیں۔ دماغ میں اترے جیسا مفہوم ہوتا وہ مفہوم نہیں ہے، اس زمانے کے حالات کا ذکر نہیں ہے۔ وقت پیغمبری کی وقت جو کیفیت تھی آپ کی، وہ کیفیت اللہ تعالیٰ واسطہ پوری طرح آپ کو اپنی نگرانی میں بھر دیے تھے۔ اب اللہ کو پانا تھا، حق کی پوری طرح شناسائی ہونا تھا، اس کے لیے حیران پریشان تھے۔ توشے کی جو بھی شکل ہوتی تھی اختیار کر کر دنوں آپ پہاڑ کے پر جا کر بس اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کے عنوان سے اسی فکر میں لگے رہتے تھے، شب و روز گزارتے تھے۔ تو ضل عنہم، اب یہ جتنے فتنے کی چیزیں ان کے لیے تھی وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہاں ترجمہ نہ ہونا، غائب ہو جانا، یعنی غیر موجود ضل۔ اب تو کوئی چیز نہیں رہی، تو یہ ہو کر رہے گا ہر برائی کرنے والے کو۔ مشرکوں کے لیے تو ڈائریکٹ خطاب ہے۔ اب اسلام سے جڑ کر بھی اگر گناہ گاری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، دنیا کا تقاضا مبتلا ہوتا ہے آدمی، اگر توجہ نہ دے کر اپنے سابقہ چیزوں کے اوپر جائزہ لے کر اللہ کی تعالیٰ کی توجہ نہ ہو، توبہ نہ کرے، پھر یہ کہے کہ اگر میں ایسا نہیں کیا، انکار کی کوئی شکل نہیں رہے گی، انکار کی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ دنیا کی زندگی میں بقا کے لیے مال کو ذریعہ بنا کر سب کچھ کر دیتا ہے، کبھی فتنہ آنے کے بعد اپنے مال کی کثرت کی بنیاد پر دنیا میں سمجھتا ہے کہ اس کے بل بوتے پر میں نکل جاؤں گا آسانی سے۔ سب سے بڑے طور طریقے دنیا داری کے چل ہی رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں وضاحت ہے، فَتُقْوَى جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ۔ یہ جو ذریعہ سمجھے تھے دنیا داری کے اندر، اب یہ ذریعہ عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب وہ مال نہیں رہے گا، وہ مال عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح ہر برائی کا۔ لہذا قرآن کا سب سے بڑا خطاب انسان کی فکر کو صحیح کرنا، ایمان کی حقیقت اس کے دل و دماغ کا حصہ بنانا۔ خرابیاں کیسے کیسے ہوتی ہیں، کس خرابیوں میں انسان کیسے مبتلا ہیں، ان کے خاص غلط اور برے طریقوں کی وضاحت کر دینا۔ تو یہاں پر یہ شرک وغیرہ، بت پرستی، نافرمانی کے جو طریقے تھے، یہ سب کچھ کر کے حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے بعد کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ لہذا ساتھ دینے والی چیز، باقی رکھنے والی چیز اگر ہے تو وہ طریقہ جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جو سمجھا دیا، جو مقدس کتاب پیش کر دیا، اس میں کوئی ایک چیز بھی قابل شک نہیں ہے، ذرا بھی شک و شبے والی چیز نہیں۔ پورے یقین کے ساتھ آگے بڑھو۔ جب یقین کے ساتھ لگیں گے تو ہے یا نہیں، آزمائش کی منزل سے بھی گزرنا پڑے گا۔ آزمائش کس سے کراتے ہیں؟ مذہبی مخالفت رکھنے والے سے، کبھی چھوٹی ہوتی کبھی بڑی ہوتی، اس وقت ٹکے ہوئے ہیں، یقیناً مسلمان ہیں، یقیناً ایمان ہے، یقیناً زندگی باعث اطاعت و عبادت و ثواب اور آخر میں درجات بڑھانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اب ان میں سے بھی مختلف شکلیں انسانوں کی ہیں، نافرمانوں کی۔ کوئی قیادت کے انداز میں اس کی کیسے مخالفت کرتا، کوئی کسی کی تابعداری میں کیسا کرتا، ان کے سامنے سارے کے ساری آواز پہنچتی ہے۔ اب اس زمانے میں تو سب سے آسان ہے۔ تعداد میں بہت کم انسان ہیں جو نیوز میڈیا سے دور رہتے ہیں، اپنے آپ کو تعلیم و تربیت سے دور رہتے ہیں، ان کے کانوں میں بات نہیں پڑی ہوں گی۔
انسانوں کے ذریعے سے نہ صحیح لٹریچر کے ذریعے سے، نیوز کے ذریعے سے، میگزین کے ذریعے سے، نیوز پیپر کے ذریعے سے، اور پھر یہ مخالفت کے ذریعے سے بھی، مخالفت کے ذریعے سے بالواسطہ قدرت کا انتظام ہے کہ ایک اسلامک دین ہے جس کے بارے میں یہ حقیقت ہے، جس کے بارے میں کہ اللہ کی کتاب کا ذکر ہے، تو مانے نہ مانے وہ بات الگ ہے۔ اسی لیے آج کی آیت سے پہلے کی کل کی آیت میں ہوتا امم بلغ، اللہ کے رسول کو بھیجیں، یہ پیام جس تک پہنچ گیا اس کے پر اس کا قبول کرنا لازم، ضروری و فرض ہے، چاہے پہنچنا کسی بھی عنوان سے۔ وہ مخالفت کے انداز میں کلام پہنچا تو مخالفت ہے۔ اسی لیے اسلام کی بہت ساری چیزیں شعار اسلام کہلاتے ہیں، جیسے اذان ہے، جیسے عیدین کا اہتمام ہے، اس لیے بڑے مجموعے کے پاس جمع ہو کر پڑھنے کا حکم ہے، جمعہ کی نماز کے لیے بھی بڑی جماعت میں بڑی مسجد میں جا کے پڑھنے کا حکم ہے۔ ہم زندگی کے کاروبار کے لیے معاملات کے بڑی اہمیت دیتے ہیں، گھر کے دور دراز پہ بھی رات کے 2 بجے بھی اگر اسی ضرورت پڑے تو نیند کو کر کے ہم اہتمام کر کے جاتے ہیں، لیکن دین جس کا حاصل ہونے والا نتیجہ غیب سے ہے، جو دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دکھتا، اطاعت و فرما برداری رکھنے پر یہ دل کی آنکھوں سے محسوس بھی ہوتا ہے، ہم اہتمام نہیں کرتے۔ اہتمام یہاں تک ہم یہاں آزو بازو گھر رہ کے بھی پہلے جا کے کہیں کو بیٹھو مسجد میں یا کسی خطبہ کو کہیں کو سنو، اس وقت پہ نکلو، نماز اب شروع ہونے کا وقت ہے، پناہ اس پہ آ جاؤ، اپنے آپ کو نماز میں شامل سمجھ لو، ادا کرنے والے میں سمجھ جاؤ۔ یہ سب کاہلی کے طریقے، یہ بھی ایک ابلیس کا طریقہ ہے، ایک چیز حاصل ہو رہی اس میں کمی کیسا کرائی جائے۔ تو عیدین کی نماز، جمعہ کی نماز کوشش کرنا سب سے بڑے مجموعے میں، یہ سب چھوٹی مسجد ہیں، اس میں مت پڑھو، یہ کہاں سے کروں میں، نہیں ہوتی ہے کہاں سے کہہ رہے ہیں۔ فضیلت یعنی بینیفٹ میں بڑا بینیفٹ کہاں ملتا ہے، یہ بھی تو سوچنا۔ دنیاوی و کاروباری معاملات کے اندر جیسا انسان غور کرتا ہے، 20 ملازم ہیں، کھاتے پیتے اچھی چل رہی ہے، پھر بھی فکر رہتی ہے ایک بڑی پوزیشن اور ملے، اس میں تنخواہ اور بڑھے گی، تو بھی کیا کھائے گا، وہی تو روٹی کھائے گا، ذہنی تعیش کے طریقے سوچے گا۔ اور جس کے پاس کوئی سورسز آف انکم نہیں ہے، قدرت کھلا رہی ہے۔ تو اب ان میں سے اور کس کس طریقے سے ہیں لوگ، سننے والے کیسا سا کرتے ہیں، اب انہیں کا انجام کو اگلے کئی آیتوں تک یہی سلسلہ چلنے والا ہے، جس کے اندر حشر کا تذکرہ، پھر کلام پاک کے ساتھ ان کا رویہ کیا رہا، حق والی چیزوں کے ساتھ کس طرح دنیا کے اندر یہ اپنا رول ادا کرے، وہ تفصیل اگلی آیتوں میں۔ سبحان اللہ۔